آداب، میں ہوں وسط اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ اقوام متحدہ کی تازہ 6 ماہی جائزہ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے کالعدم TTP کی مسلسل حمایت و مدد کے سبب پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے اور کالعدم TTP، القاعدہ، داعش اور BLA کے مابین آپریشنل اور سہولتی ہم آہنگی بھی بڑھی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کالعدم TTP کے بارے میں افغان طالبان انتظامیہ دوہری پالیسی پہ عمل پیرا ہے۔ کچھ عرصے پہلے پاکستان سمیت بین الاقوامی برادری کا دباؤ کم کرنے کے خیال سے افغان طالبان نے پاکستان سے جڑے سرحدی صوبوں سے لگ بھگ 2000 TTP جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کو وسطی اور شمالی صوبوں میں منتقل کر دیا۔ البتہ TTP کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اور ٹریننگ سٹرکچر ہنوز قائم ہے، بلکہ دسمبر میں منعقد ہونے والی TTP شورا نے دہشت گردی کے اس نظام کو مزید پھیلایا ہے۔ 3 نئے آپریشنل ڈویژن بنائے گئے ہیں، ایک بلوچستان اور وسطی علاقوں کے لیے، دوسرا ڈویژن گلگت بلتستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے اور تیسرا ڈویژن TTP ایئر فورس کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے۔ 28 اپریل کو القاعدہ سے منسلک الصحاب میڈیا فاؤنڈیشن نے پاکستان میں TTP کی کارروائیوں کی کھلی حمایت کا اعلان کیا۔ ایک ذریعے کے مطابق TTP، BLA اور القاعدہ افغان سرزمین پہ ایک دوسرے کی تربیتی مدد بھی کر رہے ہیں۔ القاعدہ کا ایک گروپ پاکستان میں اتحاد المجاہدین کے نام سے دہشت گردی کے لیے متحرک ہے، جبکہ القاعدہ کی مقامی قیادت کابل میں مقیم ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان اور پاکستانی فورسز کی جانب سے داعش کے خلاف بھرپور کارروائیوں کے باوجود اس تنظیم کا وجود مضبوطی سے قائم ہے۔ داعش نے اپنا آپریشنل ڈھانچہ شمالی افغانستان منتقل کر دیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا سمیت پاک افغان سرحدی علاقوں میں داعش نے تربیتی سہولتیں قائم کر رکھی ہیں۔ داعش کے پاس ڈرونز، نائٹ ویژن آلات اور تھرمل امیجرز موجود ہیں اور داعش ان آلات کے استعمال کی تربیت کے علاوہ شہری علاقوں میں کارروائیوں کی تربیت بھی دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ داعش کی سرگرمیاں افغانستان میں تو نسبتاً کم ہوئی ہیں، البتہ پاکستان میں بڑھ گئی ہیں۔ جی، لیکن افغانستان میں بھی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں اور صرف داعش کی نہیں، بظاہر افغانستان میں طالبان کے خلاف ریزسٹنس بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم صرف آج کی بات کریں تو بدخشاں صوبے کی جو دارالحکومت ہے فیض آباد، اس کا میئر عبدالرحمان منصور کو نشانہ بنایا گیا، اس کی گاڑی پر ایک بم اٹیچ کیا گیا۔ BBC پشتو کے مطابق وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ یعنی NRF نے۔ NRF احمد شاہ مسعود کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے صاحبزادے احمد مسعود نے اس تنظیم کو قائم کیا ہے۔ ایک لحاظ سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ناردرن الائنس کا وارث ہے۔ بدخشاں میں اور بھی گروہ آپریٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ قیوم ملنگ کی سپاہیان امہان، جنہوں نے پچھلے ماہ جولائی میں اسی سال بدخشاں کے ایک ضلع پر کچھ دیر کے لیے قبضہ کیا اور جھڑپوں میں ان کے فائٹر اور کئی طالبان کے فائٹر بھی وہاں پر ہلاک ہوئے۔ لیکن شاید سب سے بڑا جو خطرہ طالبان کے لیے ہے، اگر ہم بدخشاں کی بات کریں، وہ ہے جمعہ خان فاتح۔ جمعہ خان فاتح طالبان کے اپنے کمانڈر ہیں، ابھی بھی ہیں، تاجک ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کے زیادہ تر کمانڈر پشتون ہیں، وہ تاجک ہیں اور وہ اب ایک لحاظ سے باغی ہو گئے ہیں۔ مسئلہ شروع ہوا مدنیات کے قبضے کے اوپر کہ کون ان کو سنبھالے گا، کون ان سے پیسے بنائے گا، لیکن پھر پچھلے ہفتے ہی ان کی اور طالبان کے بیچ میں کئی جھڑپیں ہوئیں، جس میں کئی مختلف رپورٹس کے مطابق 7 سے زائد طالبان کے فائٹرز ہلاک ہوئے۔ اب جہاں تک ان سارے گروہوں کی بات ہے اور بھی گروپس ہیں اس کے اندر جن کا بعد میں ہم نام لیں گے، اکثر یہ پتہ نہیں لگتا کہ کیا وہ زمین پر ایکٹیو ہیں یا صرف پھر سوشل میڈیا تک۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کچھ حصوں سے بھی ہمیں خبریں مشکل سے ملتی ہیں، تو افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو تصدیق شدہ خبر ڈھونڈنا قطعاً کافی مشکل ہوتا ہے کہ طاہر خان صاحب، بلال سروری، سمی یوسف زئی جو آخری جو دونوں ہیں وہ افغانستان سے ہی ان کا تعلق ہے، وہ اس پر پچھلے کئی ہفتوں اور کئی ماہ سے رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ناصر جان داور صاحب کو۔ آپ ایک صحافی ہیں، روزنامہ وحدت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور پچھلی کئی دہائیوں سے وزیرستان میں، سوات میں، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جو ملٹری آپریشنز ہوئی ہیں، جو پوری وار آن ٹیرر ہوئی ہے، اس کی باقاعدہ کوریج کی ہے۔ ناصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا طالبان کو، افغان طالبان کو ان مختلف گروہوں کی کارروائیوں کے سامنے کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں، اور اگر ہاں تو کتنی؟ بہت شکریہ آپ ایک نہیں تینوں کا جو میرے سینئر یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اس وقت انتہائی اہم موڑ ہے افغانستان میں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو افغانستان اس حالات پر پہنچ چکے ہیں کہ میرے خیال میں ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹک ٹاک امارت اسلامی افغانستان نے حکومت قائم کی ہے، لیکن اگر ہم ریہول پہ دیکھیں کہ افغانستان میں اس وقت امارت اسلامی افغانستان مختلف، ایک نہیں مختلف ایسی تنظیم ہے جس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، جس کے خلاف وہ برسر پیکار ہیں یا مزاحمت کاروں کا سامنا کر رہے ہیں، جس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جمعہ خان فاتح ہیں جو شمالی اتحاد، جو شمالی علاقے ہیں افغانستان میں، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ مزاحمت جمعہ خان فاتح کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ خان فاتح ہی وہ کمانڈر ہے جو طالبان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، جو شمالی اضلاع ہے، جو شمالی علاقے ہیں افغانستان کے۔ چند دن پہلے انہوں نے کافی تعداد میں اسلحہ بھی عام افغانیوں میں تقسیم کیا ہے، اور اب بھی وہ آج بھی انہوں نے کچھ ایسے اعلانات کیے ہیں واٹس ایپ گروپ کے ذریعے مختلف پورے جو افغانستان میں ان کے، میں آپ کو بتا دوں کہ نان پشتون ایکٹر جو ہے افغانستان میں، ان کی خواہش ہے کہ جو افغانستان کے شمالی اضلاع ہے یا صوبے ہیں، وہاں پر ان کی حکمرانی ہو، وہاں پر ان کو حقوق دی جائے، وہاں پر ان کی جو معدنیات ہے ان کا حق دیا جائے۔ بہرحال اس پر انہوں نے مزاحمت شروع کیا ہے، اور اب بھی تک وہ مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں، طالبان اس کے مزاحمت کا سامنا کر رہے ہیں، اور صرف جمعہ خان فاتح بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا احمد شاہ مسعود کا جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ NRF کے نام سے انہوں نے تنظیم بنایا ہے، جو جانے جاتے ہیں، اس کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان فریڈم فرنٹ جو سابقہ حکومت میں جنرل یاسین ضیاء ان کی سربراہی کر رہے ہیں، اسی طرح ایک اور خطرناک گروہ یہاں پر موجود ہے جو افغانستان لبریشن موومنٹ ALM، جس کا سربراہ عبد المبین صافی کر رہے ہیں، وہ بھی مزاحمت کار بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم داعش ISKP یا ISIS کے جہاں پر افغانستان میں اس کا سربراہ ہے ثناء اللہ غفاری، جس کا المعروف یا ہم اس کو جو نام میڈیا پر آ رہا ہے ان کا شہاب المہاجر، وہ بھی اس کے خلاف افغان گورنمنٹ یا امارت اسلامی کے خلاف یہ بھی اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وہ موقع، کوئی بھی موقع وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور اور عبدالرب سیاف، وہ بھی وہ لوگ ہیں جس نے شورائے عالی کے نام سے، جو ہائی کونسل آف نیشنل ریزسٹنس کے نام سے ان کا تنظیم ہے، وہ بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت امارت اسلامی افغانستان مختلف، ایک نہیں مختلف تنظیموں کا سامنا کر رہے ہیں جس کی طرف سے مزاحمت جاری ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان میں فی الوقت اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا کوئی الٹرنیٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے حکومت چھین جائے گی یا کوئی صوبے پر قبضہ کرے گی یا کوئی ضلع پر قبضہ کرے گی۔ اگر ہم نے دیکھا کہ ایک دو اضلاع ایسے تھے جہاں پر مزاحمت چل رہا تھا اور انہوں نے قبضہ بھی کیا تھا، لیکن وہ قبضہ امارت اسلامی افغانستان نے توڑ دیا، ختم کر دیا، اور اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے عام لوگوں کی طرف سے جو جھکاؤ ہے ان مزاحمت کاروں کی جانب،
وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے، یہاں پر انتہائی معاشی بدحالی ہے، اور اسی طرح خصوصاً اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ اس وقت خواتین یا جو لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہے افغانستان میں، تو وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اچھا ناصر سوری، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ آپ نے کافی تفصیل سے بتایا کہ افغانستان کے اندر کتنی تنظیمیں ایکٹیو ہیں، ان کے سربراہ کون ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ واپس آئیں گے تو تھوڑا سا دوبارہ یہ اسیس کرنے کی کوشش کریں گے جو UN کی رپورٹ آئی ہے کہ TTP کے حوالے سے جو افغانستان کا اس وقت کردار ہے وہاں کے طالبان کا، تھوڑا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پاکستان میں تشویش ہے کہ افغانستان کی طرف سے یہاں پہ TTP کو جو سپورٹ مل رہی ہے، TTP کا اثر بڑھ رہا ہے، بلوچستان میں بھی انہوں نے پیر جما لیے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناصر داوڑ ہیں جو افغانستان کے اندرونی حالات پر نظر رکھتے ہیں۔ ابھی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ وہاں پر مختلف علاقوں میں مختلف تنظیمیں، مختلف جو جنگجو ہیں وہ برسر پیکار ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ وہاں کے جو اندرونی چیلنجز ہیں افغان طالبان کو، اس کا یہ جو TTP کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے اس پر کوئی امپیکٹ، کوئی اثر نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا گزشتہ 2 ہفتوں میں جو یہاں پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی جہادی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ TTP ہے، جماعت الاحرار ہے یا IMP ہے، تو ان کو ہمارے ذرائع کے مطابق بونڈ کیا ہے کہ وہ جا کے اپنے پاکستان میں جو کارروائیاں کر رہے ہیں تو اس کی ویڈیو وغیرہ ریلیز کرے، تو وہ اس طرح یہاں پر کر رہے ہیں۔ ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو افغان طالبان میں بھی رفت ہے اس حوالے سے۔ تحفظات ہے کہ اس سے قبل بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے قبل ہم نے ایک اسامہ بن لادن کے لیے ہم نے اپنے حکومت کی قربانیاں دی اور 20 سال تک ہم لڑتے رہے۔ اسی طرح ایسا نہ ہو کہ TTP کی خاطر بھی ہم اپنے حکومت کو قربان کر کے ایک بار پھر افغان قوم کو جنگ کی طرف دھکیل دیں۔ تو یہ ایک امارت اسلامی افغانستان کے بیچ میں اپنی ایک رفت چل رہا ہے، لیکن میں بتا دوں کہ جو جہادی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ القاعدہ ہے یا PTIM جو اس وقت TIP کے نام سے ہے، ترکستان اسلامی پارٹی، اس کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے جو چائنا سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہاں پر جو طالبان کے اندر جو دڑے ہیں، اس میں خصوصاً حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی امارت اسلامی افغانستان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، ان لوگوں کو وہ استعمال کریں گے اور ان سے وہ ان کو شکست دیں گے آرام سے۔ وہ اس وقت نورستان کو اگر ہم دیکھیں تو نورستان میں ہمارے TTP کے لوگ ہیں، وہاں پر بہت زیادہ وہاں پر لے کر گئے ہیں، پاک افغان بارڈر سے دور کر کے، وہاں پر کافی اثر و رسوخ ہے ان کا۔ اور ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ جتنے بھی القاعدہ یا دیگر جو جہادی تنظیمیں ہیں غیر ملکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کی طرف سے مزاحمت ہو رہی ہے، جو پاکستان کی طرف سے الزامات عائد ہو رہے ہیں، جو پوری دنیا کا اس پر نظر ہے، تو اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ گزشتہ 1-2 ہفتوں سے یہاں پر ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے اور وہ یہ پروف کر رہے ہیں کہ ہم اب پاکستان میں ہیں، ہم افغانستان میں نہیں ہیں۔ اسی طرح TTP کے سربراہ مفتی نوری نے بھی ایک ویڈیو ریلیز کر کے بتایا کہ وہ قرم کے علاقے میں ہے۔ وہ قرم ہے یا نہیں ہے اس کی تصدیق تو بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ اگر افغانستان پر پاکستان کی طرف سے الزامات آ رہے ہیں کہ وہ TTP کو پناہ دے رہے ہیں، صرف TTP کو ہی نہیں بلکہ IMP کی قیادت بھی وہاں پر ہے، TIP کی قیادت بھی وہاں پر ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ شاید آئندہ اگر دنیا میں کہیں پر بھی وہ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں تو ایک تاثر ملے گا کہ ویڈیو جتنے بھی ریلیز ہو رہے ہیں وہ تو پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے اندر۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایز اے ہول افغان طالبان میں یا امارت اسلامی افغانستان میں رفت ہے اس حوالے سے کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اسامہ بن لادن کی طرح جس طرح انہوں نے حکومت کی قربانی دی اور 20 سال تک لڑے، تو ایسا نہ ہو کہ TTP یا دیگر جو غیر ملکی تنظیمیں ہیں اسی وجہ سے دوبارہ وہ ان کا حکومت ختم نہ ہو اور ایک بار پھر افغان تو ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تاثر ہے پچھلے چند ہفتوں میں کہ تھوڑا سا ڈسٹنس کر رہا ہے کابل کی جو سرکار ہے وہ TTP سے، لیکن یہ ابھی اشارے ہیں، مطلب ابھی تو ہمیں بہت آگے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک اگر واقعی یہ سوچ پائی جاتی ہے اور یہ والا حلقہ حاوی ہو رہا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا بہت بہت شکریہ ناصر داوڑ۔ یار مجھے ایک وہ ٹائم یا مشرف صاحب کے ٹائم کے زمانے کا
جب آئے دن ہم کہتے تھے کہ یہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کی پشت پناہی ہے اور وہ جو ہے نیٹو کو سبق سکھا رہا ہے، اور اب گھوم پھر کے وہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اگر آپ افغانستان اور وسطی ایشیا کی پچھلے 2000 سال کی تاریخ بھی پڑھ لیں نا تو آپ یہی دیکھیں گے کہ 5 سال کے لیے وہ آپ کے ساتھ ہے، دوسرے اگلے دن وہ کسی اور کے ساتھ ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے۔ ایک اور جو تنظیم یہاں پر ابھری ہے وہ ہے سابق افغان نیشنل آرمی جرنیل سمیع سعادت کی، اینڈ دیٹ از دی افغانستان یونائٹڈ فرنٹ، لیکن ابھی تک یہ میرا خیال ہے زیادہ ٹویٹر اور ٹک ٹاک تک محدود ہے، آن گراؤنڈ ان کا نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ظاہر ہے کہ ایک اسٹریٹجک ایسیٹ ہے افغان طالبان کے لیے، نہ صرف پاکستان کے خلاف بٹ آلسو ان تنظیموں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ تو ایک اگر ہم ان پورے کالے بادلوں میں سے ایک سلور لائننگ نکالیں کہ اگر ان تنظیموں کے بیچ میں ایک تھوڑی سی کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو اور کچھ نہیں تو ایک ڈسٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے افغان طالبان کے لیے۔ اچھا، اور اگر انہوں نے تھوڑی سی اور کامیابی حاصل کر لی جو اینٹی طالبان فورسز ہیں ود ان افغانستان، تو پھر ٹی ٹی پی جو ہے ہمیں مسکرا کے دیکھنا شروع کر، وہ افغان طالبان قیادت ہمیں مسکرا کے دیکھنا شروع کر دے گی کہ سر آپ تو آگے بیٹھتے ہیں یار، بات کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی تب پیدا ہوگی جب اندرون سے پیچھے سے، اسی طرف انہوں نے ہنٹ کیا کہ یہ جو حالانکہ بہت ہی ابتدائی اشارے ہیں، پتہ نہیں یہ سالڈ ہے یا نہیں۔ اچھا، لیکن ایک بات جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو پتہ نہیں کیوں ہمیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بھی حکومت آ جائے افغانستان میں آپ کے یہ دال نہیں گلے گی، آپ کے ساتھ افغانستان کے تعلقات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جیسے کہ پچھلے 80 سال سے، حامد ہو یا ہیبت اللہ، پالیسی ایک ہی رہے گی۔ تو آپ کو بس ایک ڈسٹینس والی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ دوستی نہیں ہے تو دشمنی بھی نہ ہو، اگر اسی میں کامیاب ہو جائیں تو بہت بڑی بات، یہ بھی بہت بڑا ہے۔ بالکل، ایک وقفہ لے لیں۔ ہمارے ملک میں تعلیم کا جو حال ہے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، گھوسٹ سکولز ہیں، گھوسٹ ٹیچرز ہیں، اس پر میڈیا پر تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اب ایک فلم سامنے آئی ہے جس کی تھیم ہے، جس کا نام بھی بلکہ گھوسٹ سکول ہے۔ یہ فلم جو ہے اس میں ایک 10 سالہ بچی جو ہے وہ ایک مین کیریکٹر ہے، رابعہ اس کا نام ہے، اور وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرا جو گاؤں ہے اس میں یہ اسکول جو ہے وہ کیوں بند پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسکول جو ہے یہ آسیب زدہ ہے، اور اصل میں ظاہر ہے پھر جیسے کہانی چلتی ہے آگے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بد انتظامی اور کرپشن کی ایک داستان ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم کا ہوتا ہے۔ یہ جو فلم بنائی گئی ہے اس تھیم پہ، اسے انٹرنیشنل بڑی پذیرائی ملی۔ پچھلے سال کینیڈا کے ٹورانٹو انٹرنیشنل فیسٹیول میں اس کا پریمیئر ہوا، اس کے بعد ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں دکھائی گئی، اور پھر جرمنی کا جو برلن انٹرنیشنل فیسٹیول ہوتا ہے وہاں بھی اسے دکھایا گیا۔ لیکن اس عالمی پذیرائی کے باوجود فلم جو ہے وہ سندھ میں نہیں دکھائی جا رہی۔ سندھ کا جو سینسر بورڈ ہے اس نے یہاں دکھانے سے انکار کر دیا، اجازت نہیں دی، گو کہ پاکستان میں، پنجاب میں، اور جو سینٹرل فلم بورڈ ہے وفاق کا، انہوں نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ دکھا سکتے ہیں۔ یہاں کے حکام نے اس فلم پر بین کیوں لگایا یہ واضح نہیں ہے۔ ان کا ایک جو لیٹر ہے جولائی 6 کا، اس میں انہوں نے بس یہ بتا دیا کہ فلاں فلاں رول کے تحت یہ جو فلم ہے یہ پبلک ویوئنگ کے لیے موضوع نہیں سمجھی گئی ہے، اس میں کوئی انہوں نے وجہ نہیں بتائی۔ تو سندھ کا جو فلم سینسر بورڈ ہے اس کے چیئرمین ہیں خالد بن شاہین، ہم نے ان سے رابطہ کیا، ہم نے ان سے کہا کہ پروگرام میں آ کر ذرا سا بتائیں، ایک تو فلمیں ہمارے یہاں ڈاکیومنٹری فلم یا ویسے بھی بنتی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی سینسر کیا جا رہا ہے تو وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں آ تو نہیں سکتا، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے ایک بیان ہمیں بھیجا اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی حکومتی سطح پر اپیل کے مرحلے میں ہے، اس لیے میں اس پر بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں اس فیصلے کی جو وجوہات ہیں ان پر روشنی ڈال سکتا ہوں۔ تو اس فلم کی جو روح رواں ہیں، فلم ساز ہیں سیماب گل، ہمیں لندن سے جوائن کر رہی ہیں۔ سیماب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا یہ بتائیں گی کہ یہ جو فلم ہے، پہلے تو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ایک سینس دے دیں کہ انٹرنیشنلی کس طرح ریسیو ہوئی ہے ویریس فیسٹیولز میں۔ جی تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ میری فلم گو اسکول 25 فیسٹیول پوری دنیا میں جا چکی ہے اور 5 ایوارڈز جیت چکی ہے۔ موسٹ ریسنٹ ایوارڈ تھا UK ایشین فلم فیسٹیول سے بیسٹ ڈائریکٹر۔
تو پوری دنیا نے دیکھی, کافی بچوں نے دیکھ چکے, بچے جرمنی میں, اٹلی میں دیکھ چکے ہیں, ان کو بہت پسند آئی بنسبت کہ اردو میں تھی, ان کو سب ٹائٹلز ریڈ کرنے پڑے. تو پھر میری خواہش ہے کہ ابھی میں پاکستانی آڈینسز کے لیے یہاں پہ لاؤں. اچھا, آپ نے یہ جو ایشو آپ نے سلیکٹ کیا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی عکس بندی بھی آپ نے سندھ میں کی, میرا خیال ہے کراچی کے نواح میں کی, تو آئیڈیا کیا تھا اس کے, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو شو اور اچیو؟ تو کچھ سال پہلے میں نے پورے پاکستان میں ٹریول کیا, اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے گھوسٹ اسکولز دیکھے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں, اور ہر بندے نے ایک مختلف جواب دیا. تو میری کہانی ایک 10 سال کی بچی کی آنکھوں سے ہے, کی طرف سے ہے. ایک ڈرامہ ہے, یہ ڈاکیومنٹری نہیں ہے, اور اس ڈرامے میں ہماری ایکٹریس نزولیہ ارسلان لیڈ ایکٹر ہے. وہ صرف 10 سال کی بچی ہے, اور وہ پتہ کرتی ہے کہ اس کا اسکول کیوں, واحد اسکول ہے جو گاؤں میں, وہ کیوں بند ہوا ہے. تو میرے جو سوال, میری فلم سوال پوچھ رہی ہے, وہ میں نے اپنی میرے ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب میں نے یہ سوال پوچھے تو ہر بندے نے ایک مختلف جواب دیا. اسی طرح ہماری جو چھوٹی سی بچی ہے, یہ فیملی فرینڈلی فلم ہے, اردو لینگویج فلم ہے, اور چھوٹی سی بچی سوالات پوچھتی جا رہی ہے اور اس کو کوئی صحیح طرح جواب نہیں دے رہا. آپ کو جواب ملا ہے کہ یہ آپ کی سندھ میں کیوں اس کو نشر کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے؟ آپ نے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی؟ جی, تو بس خط میں صرف ایک چیز لکھی ہوئی تھی, ناٹ سوٹیبل فار پبلک ایگزیبیشن. اس کے علاوہ کوئی وہ ہنٹ نہیں دے گیا کہ رولز کے مطابق کیوں نہیں یہ الاؤ کی جا رہی ہے. میرے خیال میں ان کو شاید ٹائٹل نہیں پسند آیا. ہر پڑھے لکھے بندے کو پتہ ہے پاکستان میں کہ گو اسکول کیا ہوتا ہے, اور کتنے ہزاروں گو اسکول ہیں. سندھ میں بھی ہیں, ساؤتھ پنجاب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, بلوچستان میں بھی ہیں, شہروں میں بھی ہیں, کراچی اور لاہور میں بھی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی فیوچر جنریشنز کے بارے میں. بچے کروڑوں میں اسکول نہیں جا رہے, وہ کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہ سوالات میں پوچھنا چاہ رہی تھی اپنی فلم شیئر کرنے کے بعد اپنے لوگوں سے. یہ ڈیبیٹ ہمیں بہت ضروری اور ارجنٹلی چاہیے کہ ہم پتہ کر سکیں کہ جو اسکولز کیسے ایگزسٹ کر رہے ہیں آج اور کیوں کر رہے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں اس بارے میں. اچھا, اور یہ بات صحیح ہے کہ پنجاب نے بھی اس کو اوکے کر دیا, وفاق نے بھی کر دیا, لیکن سندھ میں آ کے یہ پھنس گئی ہے. ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, واپس آتے ہیں تو گفتگو ہم جاری رکھیں گے. جی, ذکر ہے گو اسکول نامی ایک دستاویزی فلم کا, جس کی پروڈیوسر ہیں سیماب گل. سینسر بورڈ کو یہ پسند نہیں آئی, باقی دنیا کو پسند آ گئی. سیماب, یہ بات درست ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ نے جو فلم بنائی, یہ ساری کی ساری آپ کی جیب کا خرچہ تھا؟ جی, یہ میں نے فلم خود لکھی, ڈائریکٹ کی اور پروڈیوس بھی کی اور فائنینس بھی کی. تو یہ میرے لیے بہت مشکل چیز تھی. مجھے راتوں نیند نہیں آئی. میرا اپنا خون پسینہ سب کچھ اپنا ڈالا, پوری لائف سیونگز میں نے اپنی ڈالی ہیں. اور ہم جب اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں تب اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں سوشل جسٹس کے بارے میں. ہم نے ناچ گانا نہیں بنایا, پروفٹ لینے کے لیے اس طرح کی فلم نہیں بنائی. تو کراچی میں, پورے پاکستان میں کراچی میں سب سے زیادہ سنیماز ہیں, اور کراچی کے سنیماز میں جا کے ہم کچھ کما سکتے تھے, اور وہ ابھی نہیں کما سکتے اس لیے کہ سندھ بورڈ سرٹیفکیشن نے میری فلم بلاک کر دی ہے. اچھا, نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اگر سندھ میں بلاک ہوئی ہے, کیا آپ پنجاب میں وفاق میں دکھا سکتے ہیں اگر انہوں نے اس کو اوکے کر دیا؟ میرا خیال ہے دکھا سکتے ہیں. جی, فیڈرل بورڈ نے, اور تو پنجاب اور اسلام آباد میں دکھائی جا سکتی ہے, مگر پی آر اور مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن, میرے پاس کوئی ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے ابھی. ڈسٹریبیوٹرز بھی ڈر گئے. تو اس طرح یہ میجک وانڈ سے نہیں جاتی فلمز سنیماز. آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور یہ لوکریٹیو نہیں ہے اگر میں صرف ایک ہی یا 2 شہر میں جاؤں اور وہاں سے کوئی وہ ہوپ نہیں ہے کہ ہم اپنے وہ آمدنی کما سکیں. میرا خیال ہے کہ تو مجھے کراچی میں ضرور دکھانا ہے. کراچی میں تو دکھانی ہے. اچھا, یہ جو اپیل کا سلسلہ ہے سنبل جی,
یہ بھی کیا آپ کے ہی پیسوں سے ہو رہا ہے یا ایک آٹومیٹک پروسیس ہوتا ہے جو سینسر بورڈ کو اپیل گئی ہے؟ انفارچونیٹلی کوئی چیز بھی آٹومیٹک نہیں ہوتی, تو آف کورس سب چیزیں میری کمپٹیشن کمپنی سنی لاوا سے ہو رہا ہے, اور سنی لاوا ہی نے پروڈیوس کی, اور میری خواہش ہوگی کہ اپنی آڈینسز کو میں یہ فلم لا سکوں, ان کے ساتھ شیئر کر سکوں. فیملی فرینڈلی اردو لینگویج فلم کتنی زیادہ ہیں ہمارے ملک میں, بچے بھی جا سکتے ہیں, 8 سال کے 10 سال کے بچوں کو بہت پسند آئی, جرمنی میں, اٹلی میں, ہر جگہ. تو یہ ہمارے ملک میں کافی یوتھ جنریشن بھی ہے, تو ہم ان کے پاس یہ فلم لانا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سیما افغل آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں یار مطلب المیہ نہیں بدقسمتی ہے نا, انٹرنیشنلی بچے دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم نہیں دکھا سکتے. اچھا ایک ہی ملک ہے, پنجاب کو کوئی ایشو نہیں ہے, وفاق کو کوئی ایشو نہیں ہے, اب گو اسکول جو ہے وہ کوئی نیشنل سیکورٹی کا بھی ایشو نہیں ہے. یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں بہتری کی ضرورت ہے. سر آپ پچھلے 30-40 سالوں کی نیوز رپورٹس نکال لو, آپ کو کوئی 10 لاکھ مل جائیں گی, مطلب کنزرویٹو ایسٹیمیٹ میں. اچھا ہم نے جو وزیر ثقافت ہیں ذوالفقار علی شاہ, ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا کہ بھائی آ کے تھوڑا سا ایکسپلین تو کریں. انہوں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں, سینسر بورڈ ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, ایک خود مختار ادارہ ہے, خود مختار ادارہ ہے, وہ تو خود ہی آپ کو بتائے گا. دیکھیں اور کچھ نہیں ہے. ذرا میں مانتا ہوں کہ فلم سینسر بورڈ ایگزسٹ کرتا ہے, ان کا یہ چلو رائٹ بھی ہوگا, اگر وجوہات آپ بتا دیں کہ یار اس فلم میں یہ چیزیں جو ہیں یہ گڑبڑ تھیں, فلانا تھا, یہ تھا, تو بات بنتی بھی ہے نا. یہ اسی لیے عدم شفافیت ہے کہ آپ نے 2 لائنوں کا لیٹر نکال دیا کہ جی ناٹ سوٹیبل فار پبلک ایگزیبیشن. میں سمجھا کہ اس میں پتہ نہیں کوئی قابل اعتراض سین ہوں گے, کوئی آئٹم سانگ ہوں گے, کیا ہوں گے جس کی وجہ سے ہماری ثقافتی اقدار مجروح ہو رہی ہوں گی. ایسا تو کچھ نہیں ہے, ڈاکومنٹری ہے بس اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں کتنا خود مختار ہے فلم سینسر بورڈ, وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. یہ وہ صوبہ ہے جو پرائیڈ لیتا ہے کہ ہم لبرل صوبہ ہے, یہاں پہ جو ہے وہ آرٹ کلچر فلانا وہ پروموٹ ہوتا ہے. اگر ان کا موضوع ہوتا نا پنجاب کے گو اسکول, ہاں تو سندھ میں چل جاتی, اور وہاں بین ہو جاتی. لیکن وہ ٹائٹل میں لکھنا ضروری ہے, کیونکہ جب بندہ گو اسکول کہتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا یار ہماری بات, اس لیے کہ ٹھیک ہے پاکستان گلٹ ہوتا ہے نا یار, ٹھیک ہے پاکستان ایک ملک ہے لیکن ایک وفاقی ریاست بھی تو ہے. یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے, اچھا پوائنٹ ہے. کوئی بات نہیں, جب نئے صوبے بنیں گے نا پھر دیکھیں. صوبائی خود مختاری ان چیزوں پہ ہی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ فلم رکوا دو, یہ فلم چلوا دو. یہ بات آن اے سلائٹلی مور سیریس نوٹ, حالانکہ آپ کی بات بھی سیریس ہے, ایسی میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ ایک ڈس انسینٹیو آپ کریٹ کرتے ہیں نا. دیکھیں جیسے سرمد خوست نے بنائی زندگی تماشا, ایک بڑی ایک مختلف قسم کی فلم تھی, آپ نے یہاں پہ بین کر دی تاکہ جو دوسرا بندہ سوچے گا نا کہ یار میں اس طرح کی فلم بناؤں, وہ کہے گا کہ نہیں. تو مقصد یہ ہے نا, مقصد میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, سن لیا نا, پلان یہ ہے, پلان یہ خون پسینے کی کمائی ہے, اور اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دوسرا بندہ کیا کہے گا, وہ کہے گا کہ یار پھر بہتر ہے کہ آئٹم نمبر والی فلم ہی بناؤ جو ہر جگہ چل جائے. تو بہرحال سندھ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یار بھائی یہ جائے گی تو کوئی آپ کی جو ریپوٹیشن ہے نہ وہ زیادہ خراب ہوگی, مزید خراب نہیں ہوگی, مزید خراب نہیں, نہ اس میں کوئی فرق پڑے گا. یار فلم کو چلنے دو بھائی, اظہار آزادی کی کوئی تھوڑی سی بات ہے, اور یوم آزادی ہے, اور یوم آزادی ہے, ہاں تو چلنے دو. تو بہرحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں یہاں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.